Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn in the street of the fruit stalls written by Jain Stalwardy. Viewers, یہ جو کہانی ہے سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے پوئٹ کا. جان اسٹالوردی واز اے برٹش لٹریری کریٹک اینڈ پوئٹ born January 18, 1935, London, UK. Died November 19, 2014, Oxford, UK. تو ویو یہ جو کہانی ہے آج کی یہ ایک سمبولک پوئم ہے کہ دنیا کو جنگ، برے حالات اور غربت کا خطرہ ہے، لیکن یہ تمام قوتیں یعنی جنگ، برے حالات اور غربت آدمی کی خوشی کے ساتھ محبت کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. بچے تمام برے حالات جن میں وہ رہتے ہیں پھولتے ہوئے جوش کی میٹھی پہار کا مزہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک طرف جنگ لگ رہی ہوتی ہے لیکن بچے اپنی خوشی میں مگن ہوتے ہیں. تو ویورز ناؤ ٹرانسلیشن آف اسٹانزا نمبر 1. وکس بیلنس فلیم a dark dew falls. وکس کہتے ہیں جو موم بتی میں دھاگا ہوتا ہے. موم بتی کے شعلے روشن ہوتے ہیں اور ایک تاریک شبنم کا قطرہ گرتا ہے in the street of the fruit stalls. کدھر؟ فروٹ سٹال کی گلی میں. اور گلی میں ابھی پھل فروش پر جو ہے نا سٹال پر پھول کیسے لگی ہوئی ہیں؟ میلن، گوابا، میڈرن، پیرامڈ لائک کینن بالز. تو ادھر کیا ہے؟ خربوزہ، امرود اور کنو کے جو ڈھیر ہیں وہ مخروطی شکل میں پیرامڈ جیسے ایرامسرا یعنی نیچے سے گول اور اوپر سے کم ہو جاتے ہیں، ڈھیر توپ کے گولوں کی طرح نظر آتے ہیں. گلو ریڈ ہارٹ. تو وہ کیسے ہیں؟ وہ گرم اور سرخ ہیں. گولڈ ہارٹ سنہری رنگ منعکس کرتے ہیں. گولڈ ہارٹ فرام ودن، اور ان میں یہ رنگ منعکس ہوتا ہے، واپس آتا ہے. دوسرا ہے ابھی یہ تو اس نے جدھر پھل پڑے تھے ان کے منظر کشی کی ہے. ابھی ادھر جاتے کون ہیں؟ ڈارک چلڈرن ود اے کوائن ٹو سپینڈ. قسمت کے مارے بچے. ڈارک یعنی قسمت کے مارے یا غریب بچے. ود اے کوائن ٹو سپینڈ. قسمت کے مارے بچوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک سکے جہاں جاتے ہیں. انٹر دا لینٹن آربٹ. اور کہاں ہوتا ہے جو لینٹن کی روشنی ہے اس کے آربٹ میں جہاں تک روشنی جا رہی ہے ادھر وہ پہنچتے ہیں. اور اینڈ فائنڈ انہیں کیا نظر آتا ہے؟ میلن، گوابا اینڈ میڈرن. اور انہیں وہاں خربوز، امرود اور کنو نظر آتے ہیں. دا مون کمپیکٹ ٹو اے رینڈ. کمپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک شکل ہو جانا یعنی سکڑ جانا. چاند گھٹ کر ایک کوس کی شکل اختیار چکا ہے. دا سن از اے پیٹڈ سکن. اور سورج ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ اسے کھال اتار گئی ہو. دے ٹیک اٹ، بریک اٹ، اوپن اٹ. وہ پھل خریدتے ہیں، اسے توڑ کر کھودتے ہیں اور نکل دیتے ہیں. کس چیز کو؟ اے گولڈ اے سلور فاؤنٹین ویٹ. یعنی وہ پھل خریدتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں اور اس میں یہ جو نکلتا ہے سنہری یا نقلی پھوار اس کو نکل دیتے ہیں. اور اس جو پھوار ہے یا رس اس کیا ہوتا ہے؟ ماؤتھ، فنگرز، چیک، نوز، تھن. یعنی جو ان کے منہ ہوتے ہیں، منہ میں جب چوستے ہیں انگلیاں ہوتی ہیں، رخسار ہوتے ہیں، ناک ہوتا ہے، ٹھوڑی ہوتی ہے. ریڈینٹ ایز لینٹن. ایسے روشن ہو جاتے ہیں جیسے موم بتیوں کی طرح. اور وہ بھول جاتے ہیں. دے فارگیٹ دا ڈارک اسٹریٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ان.
اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک تاریک گلی میں کھڑے ہیں۔ تو ویورس، ابھی اس کا سمپلی سی خلاصہ ہے کہ شاعر ارد گرد کے ماحول کا ذکر کرتا ہے۔ تاریک گلی میں کھڑا ہے، شام کا وقت ہے، ہوا میں نمی اور تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ گلی میں بہت سے پھل فروش ہیں اور وہ پھل بیچ رہے ہیں، لیکن جن کی مخلوط ڈھیریاں لگی ہیں ان سے سرخ پیلا اور سبز رنگ منعکس ہو رہا ہے، یعنی وہ روشنی پڑتی ہے تو وہ روشنی واپس آتی ہے، اور لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ گولو کی طرح نظر آتے ہیں۔ غریب بچے جن کے پاس ایک سکہ ہے، جب وہ پھل خریدنے جاتے ہیں اور لالٹین کی روشنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ امرود اور سنترے دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ وہ ایک پھل اٹھاتے ہیں، اسے توڑ کر کھولتے ہیں اور اپنے منہ میں اس کا رس گراتے ہیں۔ کچھ رس بچوں کی انگلیوں اور رخساروں پر چپک جاتا ہے۔ وہ پھل سے کیا ہوتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وہ اس ماحول سے باخبر ہیں کہ جو قابل رحم ہے۔ یعنی شاعر کا مطلب ہے کہ ایک طرف جنگ ہے اور غربت کے مارے بہت پریشان ہیں، دنیا کو جنگ اور مصیبت کے خطرات ہیں، مسائل ہیں، لیکن بچے برے حال سے بے خبر ہیں، ان کی اپنی ہی دنیا ہے۔ Now we look at the script. Take care.